بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین و ادب کے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ معزز ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تہجد کے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت اور مختصر سا واقعہ آپ سے شیئر کیا ہے، جسے سننے اور سمجھنے کے بعد یقیناً ہمیں بہت کچھ نہیں تو کچھ ہی صحیح سیکھنے کو ضرور ملے گا۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ کوئی بات آپ سے مس نہ ہو سکے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ غزوہ بدر کا موقع اسلام اور مسلمانوں کے لیے کتنا سخت تھا، اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب لوگ تو رات میں سو رہے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے رات بھر نماز پڑھتے رہے، دعائیں کرتے رہے اور روتے رہے۔ حافظ بن کثیر نے لکھا ہے کہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتے رہے اور بہت الہا زاری سے سجدے میں یہ دعا کرتے رہے، یا حیو یا قیوم۔ یہ لفظ بار بار دہراتے تھے، پوری رات گریہ وزاری اور دعا میں گزاری فرماتے تھے۔ اے اللہ، میں آپ کا عہد یاد دلاتا ہوں، اے اللہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی عبادت نہ ہو۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور وہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر رہے تھے، اے اللہ یہ قریش کا گروہ ہے جو تکبر اور غرور کے ساتھ مقابلہ کے لیے آیا ہے، تجھ سے جھگڑتا ہے اور تیرے رسول کو جھٹلاتا ہے۔ اے اللہ آپ اپنی نصرت نازل فرمائیے جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے تو آپ کی چادر گر جا رہی تھی۔ حضرت ابو بکر نے اسے اٹھا کر آپ کے کندھے پر ڈال دیا اور پھر پیچھے سے آپ کو چمٹ گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بس اتنی مدد کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائیں۔ غزوہ خندق میں مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابراہیم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ حضرت حذیفہ کے پاس بیٹھے تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہوتا تو آپ کے ساتھ ہو کر کفار سے خوب جنگ کرتا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ایسا کر بھی پاتے؟ میں اپنا حال بتاتا ہوں۔ غزوہ خندق کی ایک رات تھی، ہوا تیز تھی اور ٹھنڈک بھی شدت پر تھی۔ اس وقت رسول اللہ نماز میں مشغول تھے اور دیر تک نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایسا کوئی آدمی ہے جو کفار کا اس وقت پتہ لگائے کہ کس حال میں ہے، یہ آدمی قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ سب خاموش رہے، کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر آپ نماز میں مشغول ہو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ فرمایا، ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو کفار کی خبر لائے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اس پر بھی کوئی نہ بولا۔ خوف اور جاڑا تھا بھی اتنا کہ کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ جاؤ اور کفار کا پتہ لگا کر آؤ۔ جب آپ نے میرا نام لیا تو اب کوئی چارہ نہ رہا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ صرف پتہ لگاؤ، کوئی نیا کام کر کے نہ آنا۔ میں جب آپ کے پاس سے چلا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گویا میں گرم حمام میں چل رہا ہوں۔ میں نے ابو سفیان کو دیکھا کہ وہ اپنی پیٹھ آگ سے سینک رہا ہے۔ میں نے کمان میں تیر کو رکھا کہ مار دوں، مگر فوراً آپ کی ہدایت یاد آئی تو میں باز رہا۔ پھر میں آپ کے پاس اسی حال میں لوٹا جیسے گرم حمام میں چل رہا ہوں۔ میں نے آ کر آپ کو ساری بات بتائی اور جب میں فارغ ہوا تو مجھے ٹھنڈک لگنے لگی۔ آپ نے اپنے کمبل کا ایک حصہ میرے اوپر ڈال دیا جسے اوڑھ کر آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں صبح تک سویا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول رہے۔ صبح کو آپ نے جگایا اور فرمایا، اور بہت سونے والے اٹھ، خیال کیجیے اب کیسی سخت کڑی تھی، ٹھنڈک بھی سخت تھی، ہوا بھی تیز تھی، سارا لشکر تھک کر چور ہوا تھا، نیند کا متوالا تھا۔ ایسی حالت میں اللہ کے رسول کی وہ ذات تھی جو پوری رات اپنے رب کے سامنے کھڑے گزار رہی۔ اس واقعے سے ہمیں چھوٹا سا پیغام ملتا ہے کہ جب عشق ہو خدا سے تو کوئی سردی سردی نہیں اور گرمی گرمی نہیں لگتی۔ معزز دوستو، کیوں نہ ہم سب اپنے اوپر تہجد کو لازم کر لیں، کیونکہ یہ ہم سب سے پہلے سوالین کا شعار رہی ہے، اور اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اچھے لوگ ہمیشہ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ دنیا میں اللہ کے جتنے خاص بندے ہیں، بالخصوص انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے ہمیشہ تہجد کی نماز کی پابندی کی ہے۔ ان حضرات کا شعار بھی یہی رہا ہے کہ رات کو جب تاریکی کا سایہ دراز ہوتا ہے اور آوازیں سب نیند میں ڈوب جاتی ہیں، مشاغل کی تھک و دم مدھم پڑ جاتی ہے، تو اللہ کے یہ خاص الخصوص بندے ہر طرف سے یکسو ہو کر اپنے پروردگار کے آستانے پر سر رگڑتے تھے۔ کبھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، کبھی رکوع میں جھکتے ہیں، کبھی سجدے میں آنسو بہاتے ہیں اور قرب الہی کا سب سے اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو فرض نمازوں کے ساتھ تہجد نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور بیل آئیکن کے ساتھ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔